السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ تمام تعریفیں، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ہر قسم کی پاکیزگی، بڑائی، بزرگی اسی اللہ کے لیے ہے جو ہر شے پہ قادر ہے، جو اس کائنات کے نظام کو بخوبی چلا رہا ہے۔ بے شمار بے حد و حساب درود اور سلام ہو آمنہ کے لال سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آج کل یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ ہی پریشان ہے کہ کہیں اس بیماری کا میں شکار نہ ہو جاؤں، تو سامعین محترم، آج ہم اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا اس بیماری کے پھیلنے کا سبب کیا ہے، اور ہم مسلمانوں پر یہ بیماری اثر انداز کیوں ہو رہی ہے۔ کیونکہ مسلمان ایمان والے تو اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں، تو محبوب اپنے محبوب کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، تو یقیناً ہم سے کوئی غلطی ایسی سرزد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے اور اس بیماری کا ہم شکار ہیں۔ سامعین محترم، آج کے معاشرے میں ہم کچھ سنگین غلطیاں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے۔ سب سے پہلی غلطی جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور ہم نے بجائے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے اس کو اپنی ضرورت بنا دیا ہے، اور اس کے خلاف بلکہ اس کے حق میں ہم دلائل دیتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے اور آج کے دور کی ضرورت بن گئی ہے۔ سامعین محترم، وہ سود ہے، سودی کاروبار ہے، جس میں ہم اس حد تک پھنس چکے ہیں کہ آج کا مسلمان اس کو اپنی ضرورت قرار دیتا ہے کہ اگر میں سودی کاروبار میں ملوث یا اس کاروبار کو میں نہیں اپنے کاروبار میں شامل کروں گا تو پھر میرا کام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، مجھے منافع نہیں مل سکتا۔ سامعین محترم، قرآن پاک ہمیں اس گناہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف، یعنی مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سزا سودی کاروبار کو اختیار کرنے کی ہے۔ سامعین محترم، ہم اپنے شب و روز کا جائزہ لیں تو صبح سے شام اور شام سے صبح تک ہم اسی کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ناجائز کمائی کھا کھا کے ہمارے جسم پروان چڑھ رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، مجھے بتلائیے، ایک بندہ حرام کمائی سے حج کرنے جاتا ہے اور وہ کعبے سے چمٹ کے دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جسم حرام سے پلا ہوا ہے، جو اس نے لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ اللہ اکبر، تو دعا کیسے قبول ہو؟ تو سامعین محترم، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے بارے میں کہ اس کا سب سے کم درجہ جو ہے اس گناہ کا وہ ہے کہ اب بندہ اپنی والدہ کے ساتھ غلط کاری کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایسا جرم ہے کہ جس کا سب سے کم درجہ سنتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے، اور ہم اسی میں ملوث ہے اور اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، اس کا لکھنے والا، اس کا گواہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور سب کے سب لعنت کے مستحق ہیں۔ تو لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں ایسے کاروبار عطا کر، ہمارے لیے ایسے راستے کھول دے کہ ہم اس غلاظت سے باہر نکل آئیں، ہم تیری رضا والے عمل کریں جس سے تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ سامعین محترم، دوسری غلطی یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا وہ مواقعات مدینہ کی عظیم مثال کی صورت میں تھا کہ جہاں انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کو جگہ دی، ان کو اپنے گھر، اپنے کاروبار تک میں شریک کر لیا، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے ان کو اپنا بھائی سمجھا اور ان کی مدد کی۔ تو آج ہم مسلمان کشمیریوں کی مدد کو نہیں پہنچے، جو 250-300 دن سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کرفیو میں بند رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس تکلیف کا احساس کرانے کے لیے ہم پر بھی وہی تکلیف نازل کر دی ہے۔ آج سارے وسائل ہونے کے باوجود ہم کام پر نہیں جا سکتے، اپنے کاروبار نہیں چلا سکتے۔ یہ اللہ کی سزا ہے، اللہ کا عذاب ہے، اس لیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم میں کسی ایک حصے کو درد ہوتی ہے تو پورا جسم درد فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ جسم میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو 300 دن سے ہمارے جسم میں درد ہو رہا ہے، مسلسل تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہے، لیکن ہم اس کا ادراک نہیں کر رہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ صرف ہمارے وزیر اعظم نے UN میں جا کر کشمیریوں کے حق میں بات کی، لیکن 58 اسلامی ممالک میں سے کسی نے بھی اس پر بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو پھر اللہ رب العزت وہ تو انصاف کرنے والا ہے، منصف ہے، برابری کا فیصلہ کرتا ہے، تو اس نے پھر ہمیں بھی اس تکلیف سے گزارنا شروع کر دیا ہے۔ شروع میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ سن لیجئے، اور آج ہم یہ عہد کر کے اٹھے اپنے آپ سے بھی اور اپنے مالک سے بھی کہ ہم استغفار کی کثرت کریں گے، ہم سودی کاروبار سے دور رہیں گے، ہم فحاشی عریانی سے دور رہیں گے، ہم ہر گناہ سے بچتے ہوئے صرف مالک کے حق، مالک کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے بخشش مانگو، اللہ کے آگے توبہ کرو، تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے مدد دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹوں سے مدد دیں گے، اللہ تعالیٰ زمین سے تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے، نہریں جاری کر کے تمہارے لیے پھل فروٹ کے باغ اگا دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم استغفار کی کثرت کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ استغفار لازم صبح سے شام، شام سے صبح 24 گھنٹے استغفار ہی کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم دور کر دیتے ہیں، اس کی پریشانی ختم کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس بندے کو رزق دیتے ہیں جہاں تک اس کا خیال نہیں جاتا، اس کا گمان نہیں جاتا۔ تو یہ سارے اعمال اگر ہم اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات دے دیں گے۔ سامعین محترم، ہم نے اذانیں دینا شروع کر دی ہیں، ہر گھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کچھ کر دکھانے کا اگر جذبہ انسان کے اندر ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر جاتا۔ اور پھر ہم مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، آپ نے تو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی سکھایا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جب تعریف کی تو یہی فرمایا تھا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں سے جوڑ رکھنے والے ہیں، آپ ناداروں کو کما کر کھلا
دلانے والے ہیں، آپ حق اور سچ کا حق اور سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ایسے پیاری صفتوں والے ہمارے نبی ہوں اور ہم ایک دوسرے سے بغض رکھیں، عداوتیں رکھیں، دشمنی رکھیں، سامنے محترم یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، اللہ تعالی اس بیماری سے ہر شخص کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔